بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی، اور پھر یہ سلسلہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو رسول ہیں وہ صرف عقیدے کی دعوت لے کر آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعنی ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سے معاشرتی مسائل بھی انبیاء کرام کی تعلیم کا جز بنے۔ پہلی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کرنے کے بعد جن کی طرف وہ شریعت بھیجی گئی تھی وہ بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ان کو حکم دیا گیا کہ اب تم اپنا ہوم لینڈ یعنی فلسطین فتح کرو اور اس میں ان احکام کو نافذ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لڑنے سے انکار کر دیا، اور بڑا ٹکا سا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اذهب انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ موسیٰ آپ اپنے رب کو لے کے جائیے اور جنگ کیجئے، ہم یہاں بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر ایک طاہرانہ اجازہ لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد زمینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، سپورٹ، مدد تو حاصل رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، لیکن اس مشن میں ایسا سچ کوئی معجزہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ سمندر پھٹ گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک زمینی جد و جہد ہے جو آپ نے کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا غیر معمولی کردار ہے، اور یہ بات بدر سے پہلے جب مشاورت ہو رہی تھی کہ ایک قافلہ واپس آ رہا ہے شام سے اور دوسرا 1000 کا لشکر ہے جو مکہ سے روانہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس سے بھی تم لڑو گے ہم تمہیں فتح دیں گے۔ تو آپ نے مشورہ فرمایا کہ کس سے لڑنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان 1000 کے لشکر سے لڑائی کرنے کا تھا، لیکن آپ اپنے ساتھیوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہتے تھے، لہذا حضرت مقداد اور بعض دوسرے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کیا۔ الفاظ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جائیں، لڑیں، اور ہم یہاں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اور اسلام کا غلبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینی جو نصرت ہے وہ صحابہ کرام ہی کے ذریعے سے ملی، اور ان میں بھی صحابہ کرام میں سے بھی جو السابقون الاولون ہیں، پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی اور انصار مدینہ میں سے بھی، ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ قرآن مجید بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہاں اس آیت سے ایک بڑی باریک بات واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ ان پرنسپل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے کہ جو مطلوب ہے، لیکن پریکٹیکلی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، مختلف حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کئی مردوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور وہ نظر بھی آتا ہے آپ کیا نہیں تھے۔ آپ غور کیجئے، آپ مسجد نبوی کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، آپ مسلمانوں کی جماعت کے سربراہ بھی تھے، مدینہ کی ریاست کے
ہیڈ بھی تھے، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ تھے. پھر اس کے بعد جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو آپ نے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے بھی ایکٹ کیا ہے. آپ استاد بھی تھے مسجد نبوی کے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ یک وقت 10 بیویوں کے شوہر تھے اور آپ 4 بیٹیوں کے باپ تھے. یہ ساری ذمہ داریاں آپ نے نبھائی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص جو طاقت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. لیکن باقی صحابہ کرام سب کے سب جو تھے وہ غیر نبی انسان تھے، اور اصل میں ان کا اتباع وہ حجت ہے پوری آنے والی نو انسانی پر کہ عام انسانی لمٹ کے اندر یہ سب کچھ ممکن ہے. انہوں نے جو جانوں کی قربانیاں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سکون پہنچایا اور آپ کی ہر جگہ پر تائید و نصرت کی، یہ ہے کہ جو ہمارے دین میں ایک معیار کا درجہ رکھتی ہے، اور وہی اصل میں قابل اتباع ہے.